السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی، سورۃ النساء آیات انشاءاللہ آج 4 یا 5 ہوں گی، اور الحمدللہ اچھا رسپانس آپ لوگوں نے دیا ہے کوسچن آنسر پہ، اور کچھ فیڈ بیک بھی آئی ہے کہ اس میں الفاظ میں اردو اور عربی کے الفاظ کا یعنی معنی کے لیے استعمال کیا جائے تاکہ معنی پوچھے جائیں، اور اس کے معنی پوچھے جانے سے بار بار پوچھے جائیں گے تو یاد بھی ہو جائیں گے۔ اور کچھ اپنی طرف سے میں انشاءاللہ کچھ تفسیری چیزیں ایڈ کروں گا تاکہ ہم اس لیکچر کو اور زیادہ بینیفیشل بنا سکیں۔ میں پہلے قرات کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، آیت شروع ہو رہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، واو استئنافیہ یعنی نیا جملہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قالا یقولو، قالا کا مجہول قیلا قویلا سے بن رہا ہے تو قیلا بن گیا۔ قالا اس نے کہا، قیلا اس سے کہا گیا، اور لام حرف جر یہ پھر جن سے کہا جاتا ہے، اور اذا چونکہ شرطی آ رہا ہے اذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ شرط بن گیا اس لیے حال میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ واذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا ہے، تعالوا، تعالی یا تعالی، اور تتعالون سے امر کا صیغہ، تعالو انتم فاعل کہ تم سب آؤ، تعالو تم سب آؤ، تعالو اب یہ متعلق فعل آ رہا ہے، تعالو الی ما انزل اللہ و الی الرسول، یعنی اذا شرطیہ، قیلا ان سے کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے وہ ہے امر کا صیغہ تعالو، اسے مقولہ کہتے ہیں، انتم اس کا فاعل۔ کدھر آنا ہے؟ یہ متعلق فعل ہے، الی ما انزل اللہ، الی حرف جر، ما موصولہ، انزل فعل ماضی، اللہ اسم الجلالہ فاعل بن گیا، انزل باب افعال سے آ گیا، انزل ینزل نازل کرنا، الا اس کی طرف، ما جو انزل اللہ اللہ نے اتارا ہے۔ اب یہ پورا جملہ مجرور ہو گیا الا کی وجہ سے، الا ما انزل اللہ وإلی الرسول، یہ دوسرا متعلق واو عطف کا، وإلی الرسول، اور کس کی طرف؟ اللہ کی طرف آؤ، یعنی وہ قرآن کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی اتباع کی طرف آؤ۔ اب یہ جواب شرط آ رہا ہے، رأیت المنافقین، رأیت المنافقین، منافقون سے حالت نصب میں، منافقون جمع سالم، منافقین، رأیت المنافقین آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ منافقوں کا حال آ رہا ہے، یصدون ان کا سدودن، صد یسد رک جانا، باز آ جانا، یہ روکنے اور رکنے دونوں کے میننگ میں آتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ مفعول ہوگا ڈائریکٹ تو پھر یہ روکا جا رہا ہوگا، یعنی یسدونکا انہوں نے آپ کو روکا، لیکن اگر ڈائریکٹ مفعول نہیں آ رہا اور صرف ان کی پرپوزیشن سے آ رہا تو اس کا مطلب ان سے رکنا۔ سو یسدون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، یہ اس کا حال ہے منافقین کا، کہ ان کا حال کیا ہے؟ یسدون وہ رکتے ہیں، ان کا آپ سے، یہ متعلق فعل یسدون ہو گیا، سدودن تاکید کے لیے آیا کہ جیسے رکنے کا حق ہوتا ہے اس طرح رک جاتے ہیں،
کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسے بات کی جیسے بات کرنے کا حق ہوتا ہے، مطلب براہ راست بات کی. تو یصدون عنک صدوداً، ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، اتنا رکتے ہیں آپ سے. تو یہ تاکید کے لیے صدوداً دوبارہ استعمال ہوا ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. جی کیفا یعنی کیسے، کیفا اذا یعنی جب شرط کے طور پہ آ رہا ہے. اذا اصابتہم، اصابہ یصیبو پہنچنا، باب افعال سے. اصابہ یصیبو پہنچنا یعنی کسی چیز کا پہنچنا، مطلب کسی چیز کا لگ جانا. مصیبتن حالت رفع میں، یہ اس کا فاعل ہو گیا اصابت کا، فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ اصابت. ہم مفعول ہے یہاں پہ. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کیسا ہوگا جب وہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی، مصیبت پہنچے گی. کس کے سبب؟ یہ سبب ہے با، اور یہ پورا جملہ متعلق ہوگا اصابت کے. ما موصولہ، قدم یقدم آگے بھیجنا، قدمت واحد مؤنث کا غائب باب تفعیل سے ہے، واحد مؤنث فعل ماضی کا صیغہ قدمت. اب اس کا مطلب اس کا یا تو ہیا اس میں موجود ہے یا پھر اس کا فاعل موجود ہے. فاعل کیا ہے؟ یدن کی جمع ایدن. سو ایدیہم یہ مرکب اضافی ہے، ان کے ہاتھوں نے جو پہنچایا، یعنی انہیں مصیبت پہنچے گی کس وجہ سے؟ ان کے اپنے ہاتھوں سے پہنچے ہوئے اعمالوں کے سبب. سو کیسا ہوگا جب انہیں مصیبت پہنچے، آپ یعنی مصیبت پہنچے سبب اس کے ان کے اپنے ہاتھوں سے. تو آگے کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ثم جاؤک، ثم جاؤک، ثم پھر یعنی مصیبت پہنچنے کے بعد پھر ثم جاؤک، جاء یجیء آنا، جیم حمزہ واو مادہ. سو جاؤک مفعول، جاؤ فعل ماضی جمع مذکر غائب، ہم اس کا فاعل. ثم جاؤک پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یہ کاف مفعول. اب ان کے آنے کا حال کیا ہے؟ یحلفون باللہ، یحلفون باللہ، حلف یحلف قسم اٹھانا، باب ضربہ. یحلفون یہ حال ہے، جاؤ گا کہ کس حال میں آتے ہیں؟ یحلفون قسم اٹھاتے ہوئے اللہ کی، جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. ہم اس کا فاعل فعل مضارع جو مذکر غائب کا صیغہ. اب کس قسم اٹھاتے ہیں؟ ان اردنا، ان اردنا الا احساناً و توفیقاً. اب یہ بات ہے کہ ان ہوتے ہیں یا تو مصدریہ یا شرطیہ، ایک اور ان ہوتا ہے وہ نفی کا ہے. کیسے پہچانیں گے نفی کا ہے؟ آپ نے ایک تو جملے کا ترجمہ بتاتا ہے، پھر موسٹلی ان اور الا کا جو کمبینیشن ہے یہ بھی نفی کی صورت میں آتا ہے. بہرحال لیکن آپ نے جملے پہ غور کرنا ہے. ان اردنا، ارادہ یریدو ارادہ کرنا، اردنا فعل ماضی، نحنو اس کا فاعل باب افعال سے. کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑی سی مزید ہلکی سی تفصیل میں لے کر جاؤں تاکہ آپ ٹیسٹ میں بھی اس پر غور کریں اور تھوڑا سا آپ فوکس بھی کریں زیادہ. ان اردنا الا، نہیں ارادہ کیا ہم نے سوائے اس کے کہ احساناً، احسان کا مطلب بھلائی کرنا، وہ توفیقاً، توفیق کا مطلب ہوتا ہے کسی اچھے عمل کی توفیق مل جانا. یہاں یہ ہے کہ باہم ملانے کے تعلق، باہم یعنی ملانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا. یعنی
یہ منافقین کا حال ہے کہ وہ جو عمل کرتے ہیں اس کے اندر وہ کچھ اور چھپائے ہوتے ہیں. جب ان پہ تکلیف آتی ہے تو پھر وہ قسمیں اٹھاتے ہیں, قسمیں اٹھاتے ہوئے کہ بھی ہمارا تو یہ ارادہ نہیں تھا. انشاءاللہ تفسیر میں اس کو ہلکا سے دیکھتے ہیں, یہاں پہ ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. بہرحال یہ 2 آیات ہو گئیں, انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور آیت کرتے ہیں تاکہ جو ہے چونکہ آیات تھوڑی تھوڑی لمبی ہیں. دوبارہ میں آتا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ آپ دیکھتے ہیں منافقین کو يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا وہ آپ سے رکتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ اور کیسا ہوگا جب ان پر کوئی تکلیف پہنچے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اس کے سبب کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا. ثُمَّ جَاءُوكَ پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے إِنْ أَرَدْنَا اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو صرف ارادہ کیا تھا بھلائی کا اور ملاپ کرنے کا. اب یہ سب باتیں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. جی اولئک وہ سب اولئک الذین اسم موصولہ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں یعلم علم یعلم جاننا یعلم اللہ اسم الجلالہ یعلم اللہ اللہ جانتا ہے ما موصولہ فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے. فی قلوبی جر چلا گیا مرکب اضافی فی قلوبہم ہم جا رہا ہے الذین کی طرف. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم اللہ جانتے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے جو ان کے دل میں ہے. تو جواب کیا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ یعنی اعرض یعرض اعراض کرنا. اعرض عنہم انت فاعل امر کا صیغہ آپ ان سے اعراض کیجئے. وعظہم وعظ یعظ امر یعنی نصیحت کرنا. وعظہم انہیں نصیحت کیجئے ہم مفعول وعظہم واو عطف کا اور ایک اور امر انت فاعل. قل لہم ان سے کہیے وقل لہم ان سے کہیے قولا بلیغا قولا ایک بات یعنی قول آپ کا بلیغا اثر کرنے والا بلاغت سے بھرا ہوا. قولا بلیغا اثر کرنے والا قول کہیے ان سے اثر کرنے والی بات کہیے. فی انفسہم فی حرف جر جو ان کے دلوں میں ہے یا جو ان کے سینوں میں ہے اس کے بارے میں آپ انہیں قولاً بلیغاً کہیے یعنی انہیں اثر کرنے والی بات کہیے تاکہ ان کے دلوں پر اثر کر جائے. وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولاً بلیغاً. تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دلوں کے حوال بتا دیا کرتے تھے تو اس لیے یہاں پہ ایسے ہے کہ آپ ان سے وہ بات کہیے جو ان کے دلوں پر اثر کرے. انشاءاللہ یہ 3 آیات کافی ہیں چونکہ تفسیر بھی ہم نے دیکھنی ہے تو آپ نے پلیز ٹیسٹ کو لازمی اٹیمپٹ کرنا ہے. پچھلی بھی ویڈیو کے جو ویورز تھے وہ آلموسٹ 160 اور ٹیسٹ اٹیمپٹس 12. بہرحال میری درخواست ہے اس میں نہ تو لکھنا ہے کلکنگ ہے صرف. میرا نہیں خیال کہ کلکنگ پہ کوئی دیر لگتی ہے. کتنے کام ہم فیس بک یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری گزارش ہے کہ پلیز جسٹ گیو دس ٹیسٹ 10 منٹ ناٹ فار می فار یور سیلف میرے لیے نہیں اپنے لیے کہ تاکہ جو آپ نے لیکچر سنا وہ آپ کے اندر اتر جائے. بار بار یہ کویسچن آنسر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں یاد بھی ہو جائیں گی. سورہ نساء آیت نمبر ہم شروع کرتے ہیں 60 سے. مفسر صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرما چکے ہیں کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت کہ وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصلہ کرانا چاہتے ہیں. اور آگے چل کر فرمایا یصدون عنک صدودا وہ آپ سے کتراتے ہیں روکے رہتے ہیں یعنی متکبر لوگوں کی طرح آپ سے اعراض کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا سورہ لقمان میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں بل نتبعو ہم تو اتباع کریں گے اس کی ما وجدنا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا.
تو یہ ان کی ایک ضد ہے، ایک متکبرانہ سوچ ہے۔ منافقین کی مذمت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو کیسی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے، یعنی جب ان کے گناہوں کے سبب لاحق ہونے والے آلام و مصائب کے موقع پر تقدیر انہیں تمہارے پاس کھینچ لاتی ہے اور اس سلسلے میں وہ تمہارے محتاج ہو جاتے ہیں، ثم جاؤک یحلفون، پھر وہ آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا مقصد تو بھلائی اور موافقت تھا صرف، یعنی آپ کے ساتھ معذرت کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ان لوگوں کے دل میں جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ لوگوں کی یہ قسم منافقین کی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، کیونکہ اس سے کوئی چیز بھی تو مخفی نہیں، پھر وہ ان کو اسی کے مطابق بدلہ دے گا۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان کے بارے میں اسی بات کو کافی جانے کہ اللہ ان کے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کریں، یعنی ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس کی وجہ سے انہیں برا بھلا نہ کہیں۔ وَعِظْهُمْ، انہیں نصیحت کریں، ان کے دلوں میں جو نفاق اور شر پوشیدہ ہے اس سے انہیں باز رہنے کی تلقین کریں۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں پر اثر کر جائے، یعنی ان سے مؤثر پیرائے میں گفتگو کریں اور ایسے انداز سے نصیحت کریں جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تاکید کے طور پر کس طرح سے حکم دیا، اس میں تاکید کا کیا اسلوب اختیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اعمال قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔